نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے رمضان کے مہینے کو ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر لایا اور اپنے فضل سے قدر کرنے والوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مبارک ساعتیں اور عظمت کی گھڑیوں کی قدر کر سکتے ہیں۔ دین کے تابع ہو کے رہنا یہ عباد اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کے بندے دین کے تابع ہو کے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ دین کو کس طرح سے ہم اپنا سکیں، اس لیے دین سیکھا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے دین سکھایا ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے۔ نبی بھی اپنے زمانے میں اول سیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں، بن سیکھے کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ دین کو بھی انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات سے سیکھتے ہیں اور پھر سیکھ کر آگے امت میں اس کو اسی طرح پہنچاتے ہیں جس طرح اللہ نے ان تک اس تعلیم کو فرمایا ہوتا ہے، اور پھر انسانی زندگیوں سے ایسی صفائی کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات، تمناؤں اور اغراض کو پاک کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پرانی زندگی بھی چلتی رہے اور نبیوں کے ساتھ مل کے دین بھی زندہ کرتے رہو، بلکہ پرانی زندگی سے یکسر توبہ کرنا ہوتی ہے اور نئی زندگی کے اندر قدم رکھ کے اپنے آپ کو ہر آن درستگی اور صحت کی عمل کی طرف لانا ہوتا ہے۔ دین بہار تبھی دکھاتا ہے جو بندے عباد اللہ بن جائیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کچھ کھا رہے تھے تو ایک صحابی نے پیچھے لا کے تقیہ رکھ دیا کہ آپ آسانی سے ٹیک لگا کے کھا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، انما آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاؤں گا کہ جس طرح بندہ کھاتا ہے۔ عباد اللہ، اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑا کمال ہے، اور اللہ کا بندہ بننا یہ بڑی صفت ہے، اور صفات کے ساتھ بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اور اندر کی زندگی جب زندہ ہوتی ہے تو انسان بندہ بنتا ہے۔ صورت اور شکل میں تو سارے بندے ہیں، کافر بھی بندے ہیں، مسلمان بھی بندے ہیں۔ لوگوں کو مغالطہ یہاں آ کے لگتا ہے کہ دیکھو انبیاء کو بندہ کہا۔ انبیاء اعلیٰ درجے کے بندے اور اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ جس طرح عام بندے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ وہ تو جو ساتھ بیٹھنے والا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، ان میں بھی اور پیغمبر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی بندگی یہ انبیاء کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، انما آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح کے بندہ کھاتا ہے۔ آداب سکھائے اور دین کو زندگیوں کے اندر زندہ کر کے دکھائے، انسانی حدود اور حدیں متعین کی اور لوگوں کی ایسی تعلیم فرمائی
کہ پھر وہ جہاں جہاں گئے ان کو لوگ دیکھ کے روشنی پکڑتے رہے۔ اسلام کی تو لوگوں کے اندر ایسی پھوٹی کہ لوگوں کی کمال درجے میں اصلاح فرمائی اور کمال درجے میں لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ رمضان المبارک اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا لباس کیسا ہو، ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے اخلاقیات کیسے ہو۔ یہ جاننے والے کو سلام کرنا اور انجانے کو سلام نہ کرنا، شریعت نے کہا وشف السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وشف السلام، سلام خوب پھیلاؤ، جانے انجانے کو السلام علیکم کہو۔ صحابہ اکرام دو اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، اگر راستے میں کوئی درخت یا آڑ آ جائے، ایک ادھر ہوتا ایک ادھر ہوتا، جب دوبارہ اکٹھے ہوتے تو پھر کہتے السلام علیکم۔ سلام، دو بندے کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا، لمحے بار واپس آئے پھر کہے السلام علیکم۔ وشف السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ہمارے معاشرے میں کسی کو ایک دفعہ سلام کرو دوبارہ پھر لوگ کہتے ہیں ابھی تو کیا ہے۔ دین کے معاملے میں اتنے جاہل ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں وشف السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ صدقات خیرات ویسے بھی دعوت کرنا، ہدیہ کرنا۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی وَاضْرِبُوا الْحَامَ، اور کافروں کی گردنیں اڑاؤ۔ تین چیزیں ایک ہی حدیث میں اکٹھی پڑھو۔ وشف السلام، سلام کو عام کرو۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَاضْرِبُوا الْحَامَ، کافروں کی گردنیں اڑاؤ۔ یہ تمہارا سلام باقی تب رہے گا اور تمہارا نام باقی تب رہے گا جب ایثار ہوگا، لوگوں کے درمیان تمہارا مال تقسیم ہوتا رہے گا، غریب تمہارے دسترخوان سے کھاتا رہے گا۔ اور پھر یہ چیز ہونے سے جب تمہاری شہرت دنیا میں باقی تب رہے گی جب اللہ نبی دین کا دشمن مٹ جائے گا اور تمہاری اس کے دیے ضرب کاری حرکت میں رہے گی۔ وَاضْرِبُوا الْحَامَ، ان کی گردنوں کو اڑاؤ۔ تو یہ شریعت ہمیں سنورنا سکھاتی ہے، ہم اپنی وضاقتہ درست کریں، ہم اپنے لباس کو صحیح کریں، اپنا لباس درست کریں، اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کی گود میں پلتے ہیں، مسلمان ان کے والدین ہیں، نانا نانی دادا دادی مسلمان، لیکن ان کی تہذیب کلچر، ان کے شوق، ان کی ادائیں، ان کا لباس، ان کا چال چلن کافروں والے، ان کے لباس کافروں والے، ان کے کھیل کھلونے کافروں والے، ان کی خوشیاں ساری سعادتیں کافروں والے۔ تو مسلمان صرف اتنا ہی ہے کہ 5 منٹ مسجد میں ہے تو اس کو مسلمان سمجھے۔ اسلام تو پوری شکل صورت ظاہر باطن میں اسلام دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام زندگی میں آ جائے۔ اسلام زندگی میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تو بندے سے پھر کوئی مطالبہ نہیں رکھتا۔ ایک مہینہ روزے رکھوانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے اندر بھوکوں کی قدر آ جائے اور لوگ غریبوں کی غربت کو سمجھ جائیں۔ ایک مہینہ جب خود بھوکے رہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ مستقل سال بھر بھوکے اور غریب رہتے ہیں ان بیچاروں کا کیا بنتا ہوگا۔ تو یہ ایک مہینہ بھوکے رہ کے خود اور بھوکے ہو جاتے اور دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو رمضان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ ایک بندہ رکھا ہوا ہے کہ تیری صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ تو نے مجھے وقتاً فوقتاً آخرت یاد دلانی ہے کہ حضرت عمر ایک دن مرنا بھی ہے، آخرت کو بھی یاد رکھو، اپنے ساتھ مستقل بندہ رکھو۔ ایک دن اچانک اس کو کہا کہ اب تم فارغ ہو، اب تم کوئی اور کام کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں مجھے ہٹا رہے ہو؟ کہا کہ میری داڑھی میں 1-2 بال سفید ہو گئے، یہ مجھے آخرت یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جوتیوں کے بغیر چلتے تھے، خالی پاؤں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ خالی پاؤں کیوں چلتے ہو؟ آپ نے کہا مجھے غریبوں کی غربت یاد رہے، نادار لوگوں کی ناداری کا مجھے احساس رہے، میں اس لیے جوتیاں اتار کے چلتا۔ یہاں پہلے نئے جوڑے پڑے ہوتے ہیں، عید کے لیے نیا جوڑا لانا لازمی ہے، یہی تو اسراف ہے، یہی تو شیطانی ہے
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. بھئی جوتی پہنے موجود ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا. یہ جوتی کے پیسے کسی غریب کو دے دو. لیکن چونکہ اسلام سیکھا نہیں ہے، اسلام کا شوق نہیں ہوا، اس لیے جو کچھ لگانا ہے اپنے اوپر لگانا ہے، جو بچ گیا وہ بینک میں رکھنا ہے، کسی غریب کو نہیں دے رہا. تو رمضان تو آیا تھا بندوں کا ضمیر جگانے کے لیے، ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے کہ ان کے اندر کوئی انسانیت پیدا ہو، دوسرے کی ہمدردی احساس پیدا ہو. وہ تو پیدا کوئی نہ ہوا. تو گویا کہ رمضان نے فائدہ نہ دیا. ہمارے سمجھنے سے کہ ہم نے روزے رکھے تو شاید ہم روزے دار بن گئے، یہ بات نہیں ہے. ہمارے سمجھنے سے کہ ہم نے تراویح پڑھی تو شاید اللہ راضی ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. کتنے روزے رکھتے ہیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا. کتنے ہیں کہ ساری تراویح پڑھتے ہیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا. کیونکہ صرف یہ بدن کی عبادت تھوڑی ہے، مال کی بھی عبادت تھی. اللہ کے راستے میں خرچنا بھی تھا، غریبوں کو رزق بھی بانٹنا تھا، اپنا مال ان تک پہنچانا بھی تھا. یہ احساس نہیں ہوا تو اپنا پیٹ باندھ کے روٹی رزق بچا لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے دین میں مضبوطی اور اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے سے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے سے. تو جو لوگ اللہ کی چاہت کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی مرضی کو پاتے. تو رمضان المبارک سنوارنے کے لیے آیا. ہمارا لباس شریعت کے مطابق ہو جائے، ہماری بات چیت دین کے مطابق، ہمارے اخلاقیات سنور جائیں. ایک دوسرے کے گھروں کو گرانا اور توڑنا آج مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لی. ایک دوسرے کو کھاتے. ہندو اتنے دشمن نہیں ہیں کشمیریوں کے جتنے آج کے مسلمان رشتہ دار کو کتے کی طرح کاٹ رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، ایک دوسرے کی دشمنی. فلانے نے فلانی جگہ سے رشتہ کر لیا، اب یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کا رشتہ نہ توڑوا دے. فلانا اپنے بیٹے کو بیاہ کے لے آیا، یہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب ان کے گھر لڑائی نہ لگوا دے. فلانا فلانے کے گھر کوئی بچہ ملازمت لگ گیا، یہ شیطان کا بچہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب اس کی نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے. ایسے لوگوں کی نمازوں کا اللہ کو کیا پڑے؟ یہ مسلمان تھوڑے ہیں، یہ منافق بے ایمان ہے. ان منافق بے ایمانوں کی وجہ سے زمین پہ عذاب ہے. یہ گھر میں ہے تو گھر میں عذاب، یہ بازاروں میں ہے تو بازاروں میں عذاب، یہ مسجد میں ہے تو مسجدوں میں عذاب. اخلاقیات بگڑے ہوئے، عدم برداشت سے سن نہیں سکتے. اچھا فلانے کا بچہ باہر چلا گیا، اچھا اس کے پاس 4 پیسے آ گئے تو اس کا فرعون جاگ جاتا ہے، اس کی شیطانی حرکت میں آ جاتا ہے، اس کا اندر سانپ کی طرح پھن پھیلا لیتا ہے. تو ایسے مسلمان کے روزے کا کیا فائدہ؟ ایسے مسلمان کی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسے مسلمان کے مسجد میں آنے کا کیا فائدہ؟ تو رمضان سنوارنے کے لیے آتا ہے کہ انسان سنور جائے، انسان کا بچہ بن جائے، اس میں ٹھہراؤ آ جائے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لے، اس کے گھر میں دین زندہ ہو جائے، وہ بازاری نہ رہے، اللہ والا بن جائے، اس کی نماز درست ہو جائے، اس کو نمازوں کی فکر لگ جائے اور وہ اپنے نمازوں پر دھیان کرنے لگ جائے. اللہ کے آگے توبہ کیے تو توبہ پر قائم رہے، اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرے. یہ کوئی صرف خاص طبقے کا کام تھوڑا ہے. ہر وہ جو کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان بنائے، اپنی نگاہ نظر اپنی زندگی پر رکھے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے اندر انسانیت پیدا کرے، اپنی کمائی کو درست کرے، اپنی کمائی کے خرچے کا حساب بنائے، ماہانہ ایک ترتیب بنا لے انسان کہ میں اتنا پیسہ غریبوں کو دوں گا، اتنا پیسہ ضرور محتاجوں کو دوں گا اور ہر صورت میں دوں گا. تب جا کے انسانیت پھوٹتی ہے، تب جا کے اللہ راضی ہوتا ہے اور تب جا کے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو یہ رمضان ہمیں بنانے کے لیے آیا تھا. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بگڑتے ہیں، رمضان اللہ کے قریب کرنے آیا. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ سے پہلے سے بھی زیادہ دور ہو جاتے ہیں. رمضان دلوں کو زندہ کرنے آیا، لیکن کتنے مسلمان ہیں دل کے دل پہلے سے بھی زیادہ مردہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھو اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے، اللہ کی عطا اور بخشش بڑھ جاتی ہے، لیکن لوگوں کا اللہ کی طرف دھیان نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں. آج رمضان جا رہا ہے، شام کی ہوتے ہی افطار کے ساتھ اللہ کے قانون قاعدے ضابطے بدل گئے
اور لوگوں کے اعمال اوپر نیچے گرتے نیچے ہو گئے، وہ برکتیں وہ خیریں ختم ہو گئی۔ پھر رمضان انتقام لیتا ہے اپنے ناقدروں سے، جنہوں نے اس کی ناقدری کی، رمضان پھر پوری ٹھاٹھ کے ساتھ ان سے انتقام لیتا ہے۔ جنہوں نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا اور رمضان کی عزت نہیں کی، رمضان کو سر پہ نہیں بٹھایا، رمضان ان کو پاؤں کے نیچے پر رونگتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو زندہ کرنی چاہیے، مسلمان کو آباد کرنی چاہیے۔ مسلمان اپنی زندگی سے عیاشی نکالے، اپنی خوشیاں غمیاں دین کے مطابق کرے، اپنے آپ کو بے دین تو نہ بنائے، گمراہ کاموں سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ہوں تو اس وقت بھی اس کو پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بین باجا کا انتظام نہیں کرنا۔ کس طرح سے وہ اپنی چار دیواری کے اندر ڈھول بجوائے اور بینڈ والوں کو بلاتا ہے، اور پھر وہ کنجر نچاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر پیسے پھینکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے توبہ بھی نہیں کرتا، حالانکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، زمین کے اوپر شیاطین کو نچایا، گھر کی چار دیواری کے اندر کنجر خانہ آباد کیا۔ لیکن وہ ایک دن بھی ایسا نہیں کہ وہ پھر رات کو اٹھے اور کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف۔ پھر وہ اس کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے اولاد کی ذمہ داری ادا کر دی، اللہ کا شکر ہے میرے کندھے سے ذمہ داری اتر گئی۔ تیرے کندھے سے ذمہ داری تو اتری، لیکن تیرے کندھے کے اوپر جو لعنت پڑی اور تیری قبر جو کالی ہوئی، اور تجھے جو خدا کے فرشتوں نے کتاب عمل میں شیطان کا بچہ لکھا، اس پر توبہ کون کرے گا؟ 6 ہجری کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہے، آپ مکہ جا سکتے ہیں، غور سے سننا، مکہ جا سکتے ہیں، مکہ فتح ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے 2 سال انتظار کیا، 8 ہجری کو گئے، 2 سال انتظار کیا، مکہ کی طرف 8 ہجری کو چلے، مکہ فتح ہوا۔ جب مدینے سے آپ چلے تو مدینے کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے، رستے میں 100 خطرے ہیں، ہم 20 جنگجو انتہائی لڑاکے نوجوان آپ کے ساتھ بھیجیں گے جو جنگی مہارت رکھتے ہو، ان کے دفاع میں آپ مدینے سے مکہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلنے لگے ساتھ تو ان نوجوانوں نے جو 20 جنگجو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مدینے سے مکے تک، وہ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے پیغمبر حق آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگ جب کہیں جاتے ہیں قافلے تو وہ اس طرح نہیں جاتے، ان کے ساتھ بین باجے طبلہ سرانگی ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، ہم تو اس طرح نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں لے کے جائیں گے، گاتے جائیں گے بجاتے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آپ کی تہذیب ہے، آپ اس کو ضرور زندہ کرو، لیکن مجھ سے پیچھے اتنے دور آنا کہ میرے کانوں میں ڈھول طبلے کی آواز نہ آئے، میں نہ آواز سنوں۔ تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ جب ہمارا مقصد دفاع ہے، حفاظت ہے، اور ہم اتنا پیچھے جائیں کہ ڈھول بجائیں تو پیغمبر کو آواز نہ آئے، تو پھر ہمارے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈھول طبلہ سرانگی کے بغیر سفر کریں گے، حضرت کے دائیں بائیں دیوار کی طرح چلیں گے تاکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تبھی تو نبی کے صحابہ میں کوئی ڈھول بجانے والا نہیں تھا، 1,24,000 صحابہ میں کوئی کنجر نچانے والا نہیں تھا، سارے صحابہ میں کوئی بین باجے طبلی سرانگی والا کنجر خانہ مچانے والا نہیں تھا۔ آج ہر مسلمان کنجر نچائے، ہر مسلمان ڈھول بجائے، بین باجے، اور مجھے ترس آتا ہے اس مولوی صاحب جو 50-60 کی گاڑیوں کی لمبی لائن کے اندر اپنے موٹر سائیکل 70 پہ بغل میں رجسٹر دیا ہوا، وہ تو کدھر جا رہا ہے خدا کا دشمن؟ کہتا مجھے نکاح پڑھانا، ایسے نکاح پہ جس پر شیطان پیشاب کرتا ہو اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس نکاح میں عالم دین کا کیا کام ہے؟ جائے جہنم میں، یہ جائے ان کا نکاح جائے، لیکن یہ اپنی فیس کے لیے چند پیسوں کے لیے اس شیطانی لشکر کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جا کے نکاح پڑھاتے ہوئے کہتا ہے بموافق شریعت محمدی سلم میں نے نکاح کی۔ کون سی شریعت محمدی؟ یہ شیطان، ایسے شیطان مذہبی پیشوا اور ایسے شیطان 2 نمبر منافق مسلمان جو بین بازیوں میں پلے، جن کے بیٹے ہوئے تو ڈھول، بچہ پیدا ہوا اس کا بال دربار پہ اترے گا، وہاں ڈھول ڈھمک کے بین بازے کنجر جائے گا،
ولی کی قبر پہ بھی کنجر نچاؤ، بچے کی پیدائش پہ بھی کنجر نچاؤ، یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر کنجر نچاتے ہوئے بہو لے کے آؤ، کنجروں کے ساتھ بہو کو گھر کے اندر داخل کرو، اب دعا کرو یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بھئی فرعون کے گھر کون سی نیک اولاد ہوگی؟ انسان کے پتر بنو، اپنی تہذیب کو بدلو، مسلمان ہو یا منافق ہو، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جا رہے تھے، ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا، ایسے علماء تھے، یہ پیر تھے تو علماء بھی تھے نا، یہ اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ولی ہوتے ہیں۔ آج فلانے پیر صاحب آ رہے، مریدین بینڈ لے کے کھڑے، کیوں کھڑے ہو؟ کیوں کھڑے ہو؟ اور جی پیر صاحب کا یہ پیر نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے جس کا استقبال بینڈ کے ساتھ ہے، یہ شیطان ہے جس کا بینڈ کے ساتھ استقبال۔ ختم المرسلین سلم کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو اتنا پیچھے چلنا کہ میرے کانوں میں بینڈ ڈھول ڈمکے کی آواز نہ آئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کٹھے جا رہے، آپ کو رستے میں کہیں بین بجانے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام نے رستہ چھوڑ دیا، کانوں میں انگلیاں دے لی، مستقل کانوں میں انگلیاں، صدیق اکبر نے بھی دیکھ کے دے لی، وہ تو اتباع والے تھے، دور رستہ بدل کے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں نکالے، صدیق اکبر کو کہا کہ نکال کے سنو آواز آ رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے نکالا، کہا نہیں آ رہی، دوبارہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا رستہ اختیار کیا۔ تو پھر ہم منافق ہی ہوئے، ہمارا معاشرہ منافق ہی ہوا، مسلمان تو نہ ہوا۔ تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک جگہ ڈھول بج رہا، پیران پیر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ علماء تھے، جب یہ پیران تھے تو امت کی ہدایت تھی مسلمانوں۔ اب یہ کو پیر تھوڑے جس نے تمہیں بیعت کیا اور تم نے نماز چھوڑ دی، ارے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں تو فلانے پیر صاحب کے بیعت ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں پل صراط سے پار چلائیں گے۔ یہ کام اگر کرنا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، اور وہ کہتے کہ کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پل صراط سے پار چلاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہے کہ مشرکین مکہ کعبے میں نماز نہیں پڑھنا دیتے، وہ کسی پیر کی تلاشی میں کوئی پیر آئے اور وہ کعبے کا در کھلائے۔ پھر اس دور کا پیران پیر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کعبے کا دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام وضو فرما رہے، حضرت عمر نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا نماز پڑھنی۔ حضرت اندر جا رہے کمرے میں، کہا ادھر کیا کرو گے؟ کہا نماز پڑھو گا۔ کہا تو وہ کعبہ کس لیے؟ کہا کہ وہاں تو نہیں جانے دیتی تیری قوم۔ تو کہا عمر کس لیے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ آپ میرے ساتھ چلے، آپ وہاں نماز پڑھے۔ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، حضرت عمر باہر کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام کو کہا آپ جائیں اندر، جا کے نماز پڑھے۔ مجال ہے کسی کی، جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو مشرکین مکہ تڑپ گئے، کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے انتقام لے لیا۔ تو قرآن نے ایک قوم تیار کی ہے، ایک غیور فوج تیار کی ہے، ایسے نہیں ہے بزرگان دین اور پیران طریقت پیدا ہوئے۔ قرآن نے قرآن پاک ہے، پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ افراد رجال اور نساء، یہ قرآن مجید پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جا رہے، آپ کو طبلہ بجانے کی آواز آئی، آپ رک گئے اور دل کے درد سے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اتنا پڑھا اور اپنے آستین کو اس طرح جھاڑا، زور کا دھماکہ ہوا، ڈھول طبلہ پھٹ گیا اور بجانے والا منہ کے بل زمین پر گرا۔ کیوں؟ یہ عالم تھا، یہ ولی اولیاء کا سردار غیرتی تھا، تو اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کے ایک دفعہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے اس پر اللہ کی پکڑ فوراً آ گئی۔ آج وہ نہ غیرت، آج وہ نہ دین، نہ اولیاء کا وہ درس، بے ایمانی، فریب، راتوں رات لڑکے پب جی کھیلتے، پب جی، اور پھر ہمارے اندر ایسے مولوی اور مفتی پیدا ہو گئے بے ایمان، بے ضمیر، دین فروش، اسلام اور ملت کے غدار۔ میں نے خود کہی ہوں پب جی کھیلنا کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں، شیطانوں پب جی گناہ ہے۔ اب لوگ جو شیطان ہیں اور جن کے اندر پہلے ہی شیطان گھسا ہوا ہے، ان کو تو ایسے شیطانوں کا مسئلہ چاہیے، وہ کہتے جی فلانے نے بتایا، وہ غدار ہے، وہ ملت کا چور ہے، وہ عالم توڑا ہے جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پب جی کے اندر کعبہ گراؤ، مسجد اقصی گراؤ، تمہیں اگر یہ مشکل ہے تو یہ گراؤ، تم اس چیز کو گراؤ۔ مسلمانوں کو بے باک کرنا، علماء مقتدر اہل علم کا فتویٰ ہے کہ پب جی ناجائز حرام ہے، تو امت کو کیا ہو گیا؟ اس لیے یہ رمضان، اس کا کیا نور ہے؟
آپ میں اپنا دل ٹٹولیں، 30 روزے رکھ کے کیا ملا؟ کوئی سوچ بدلی، کوئی فکر بدلی، کوئی مسجد سے پہلے سے زیادہ پیار ہوا، کوئی قرآن کا صفحہ کھلا، کوئی باقاعدہ تلاوت ہوئی، ہر کسی نے ایک ایک قرآن مجید کم از کم ختم کیا، کسی کو نفلوں کا شوق ہوا، کسی کے اندر کوئی کسی طرح سے کوئی تبدیلی آئی؟ مجھے تو امید نہیں۔ کسی کی سوچ بدلی، کسی نے پڑوسی سے حالات درست کیے، کسی نے کسی کی زمین ماری ہوئی تو چھوڑی۔ کتنے لوگ سود کھاتے ہیں، کسی نے سود والا اکاؤنٹ بدلا، حرام کاری سے توبہ کی، کوئی نہیں۔ تو کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، ویسے ایک وقت تھا گزر گیا، ایک ٹائم تھا پاس ہو گیا، ایک موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے رمضان کی برکات ایمان والوں کو، مبارک ساعتوں اور گھڑیوں کا فیض دل والوں کو، دل پر اللہ کا فیضان ہوتا ہے، دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، دل سے مخلوق پیار ہوتی ہے۔ تو ایمان والے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرتے، اپنے من کو دھو کے پاک کرتے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے، تب اللہ ان کے اندر کو پاک کرتا ہے، ان پر نظر کرم کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں نور پھوٹتا ہے، دو جہان آزاد ہوتے ہیں۔ یہ دور اور پھر قریب آنے والا دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو فتنوں پر فتنے آئیں گے، سن لو فتنوں پر فتنے آئیں گے، سن لو فتنوں پر فتنے آئیں گے، 3 دفعہ کا۔ حالات سخت ہوں گے، کوئی ایمان پر کون رہے گا؟ جب ہمارے اندر دین کی قدر ہی نہیں ہے، ہم ایمان پر کہاں رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر جماعت گروہ طبقے سے کٹ جانا، تمہیں تنہا رہنا پڑے رہ لینا، تمہیں کچھ نہ ملے کھانے کو، زندہ رہنے کے لیے درختوں کی جڑیں چبانی پڑے چبا لینا، لیکن ایمان نہ بیچنا۔ تو کیا حرام خور اتنی محنت کرے گا بے نظیر انکم ٹیکس سے، جس کو کوئی ایک پیسے کا محتاج نہیں ہے، جو چھپ چھپ کے جا کے لیتا ہے اپنے آپ کو مستحق بنا کے، کیا وہ جڑیں کھا کے ایمان بچائے گا؟ اور جو جناب علی حقدار نہیں ہے، غریب بن کے زکوٰۃ لیتا ہے، وہ درخت کی جڑیں کھا کے ایمان بچائے گا؟ اور جو جناب علی ناجائز اور حرام، اور جو تاجر سٹاک کر کے مال بیچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جڑیں کھا کے ایمان بچائیں گے؟ اور جو لوگ بے ایمانی کو فروغ دیتے ہیں اور ناجائز اور غلط کرتے ہیں، وہ ایسے ہوں گے کہ اپنا ایمان بچائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کتنے جائیں گے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا۔ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا۔ جنت کوئی آسان تھوڑی کہ ویسے ہی اللہ پاک نے بنائی ہے کہ جناب علی اللہ پاک آخر میں وہ لوگوں کو جنت میں ایسے تھوڑی۔ ایمان کی صحت کے ساتھ، دیانت اور پاسداری کے ساتھ جو بندہ اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی۔ تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی مبارک اوقات اور گھڑیاں جن کی آج مسلمان کو قدر نہیں، آج اپنی اولادوں کو والدین نے خود بگاڑ دی، اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دی، تعلیم اور تہذیب کے نام پر بگاڑ دی، بگڑا ہوا معاشرہ، بگڑی ہوئی عادتیں، دین کی پرواہ کوئی نہیں، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو۔ یہ جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں، یہ کوئی نماز شماز نہیں ہے، یہ ویسے حاضری مسجد ہے۔ نماز اور چیز ہے، نماز اوصاف کا نام ہے، نماز زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، نماز اپنے کاروبار زندگانی کے بدل جانے کا نام۔ اگر وہ وہی ہے تو کوئی نماز نہیں، اگر وہ دستور وہی چل رہا ہے تو یہ نماز کوئی نہیں، یہ حاضری مسجد کوئی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ رمضان تو ہمیں مسلمان بنا۔ آج مسلمان کہاں ہے؟ ہندوستان کے اندر کتنا ظلم ہو، کتنا ظلم ہو۔ کل انہوں نے ایک لڑکی کو پکڑا اسکول سے آتے، اس کا برقع اتارا، ہندو لڑکے اس کے منہ کے اوپر پیشاب کر رہے۔ مسلمان اتنے بھی تو مر نہیں گئے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم بڑے تعلیم گئے، ہمارے پاس بڑی ترقی ہے، ہم بڑے سٹرانگ ہیں، اور جب جنگ لڑنے کی باری آتی ہے کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں اور پھر حساب لگاتے ہیں امریکہ سے تو ہم لڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں، ہمارے اندر وہ روح ہی نہیں۔ البتہ اگر انڈیا سے لڑنا پڑے تو ہم بس اتنے گھنٹے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر فلانے سے لڑنا پڑے تو بس اتنے سیکنڈ ہم چل سکتے، تو اگر صرف تم دکھانے کے لیے، اتنا بھی تو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ کشمیریوں کا پشتہ تیار کر دیا اور کوئی ان کا پرسان حال، کوئی ان کو پوچھنے والا۔ حالانکہ ہندو کی اوقات تھی۔ کل پنچ کے اندر چھوٹی سی کہیں مجاہدین نے کاروائی کر دی، انڈیا پریشان ہو گیا۔
اگر یقین مانے 10 بندے ڈنڈے لے کے لگ جائیں، 10 بھی زیادہ، 5 لڑکے ہوں، تھوڑی ہمت کر دیں، بے شک آگے ہزاروں ہندو ہوں، آپ تجربہ کر لیں، کوئی نہیں چلے۔ ہندو تو بزدل ہوتے، کافر میں تو دلیری ہوتی نہیں ہے، کہاں دلیری ہوتی؟ لیکن مسلمان خود بیچارہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، لفافے کی طرح اڑتا ہے، جدھر اس کو مرضی لے، جہاں اس کو مرضی لے۔ تو رمضان المبارک ہمیں بنانے کے لیے آیا، ہماری زندگی کو اٹھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے۔ دیکھو ہماری مسجدیں خالی، پریشان ہوتا ہوں میں، صحیح بات ہے، پریشان ہوتا ہوں۔ جو ایک جمعے کو حالت ہوتی ہے وہی دوسرے جمعے کو، اور جو پیچھے سال سے چل رہی ہے 9.5 سال بعد بھی وہی۔ شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، صفیں ہماری صحیح نہیں ہوتی، کسی مسجد میں مرضی چلے جائیں، لوگ صفیں صحیح نہیں کرتے۔ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا ہم تکبر سے بھرے ہوئے کہ یار مجھے یہ کیوں کہہ دیا، تو کس کو کہیں بھائی؟ یہ تو کہنے کی بات ہے، یہ تو سننے کی بات ہے، یہ تو اپنانے کی بات ہے، یہ تو کرنے کرانے کی بات ہے۔ مسلمان جب آزاد عیاش ہو جائے گا تو دین پہ کون عمل کرے؟ دیکھو حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ جب آئیں گے تو وہ لوگوں سے بیعت لے لیں۔ دیکھو ایک پیر تو آ رہے ہیں نا، بیعت کا شوق بہت ہے لوگوں کو، پیر صاحب تو بیعت، اور بیعت ہونا چاہیے، لیکن امام مہدی کس چیز پر بیعت لے گا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ساتھ مل کے یہود و نصارہ اور دنیا کے کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ کوئی بیعت نہیں، کوئی بیعت نہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کے، ایک طبقہ صاف کہے گا جی ہم آپ کی بیعت کے قائل نہیں ہیں، آپ خواہ دہشت گردی مچا رہے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہوگا جو آج بھی دین کو نہیں مانتا، جہاد کو نہیں مانتا، دین کے نظام کو نہیں مانتا، عیاش آزاد ہے، اور کبھی کچھ چوہا نکالتا ہے، کبھی کچھ چوہا نکالتا ہے۔ یہ تو صاف انکاری ہوگا جی، تو آسان بات تو نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 2 سال کانپ پڑ جائے تو اس کانپ میں کیا بنے گا؟ اس کانپ میں لوگ ایمان کیسے بدلیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، اس وقت پیٹ کا سہارا رزق، تلاوت، پیٹ کا سہارا درود، سلام، تسبیح، ذکر، سبحان اللہ، لا الہ، یہ کس کو شوق ہے کہ اس کو سہارا بنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین شریف پڑھو، جس نیت سے مسئلہ حل ہو۔ مردے پہ پڑھو، جان نہ نکل رہی ہو، جان نکل جاتی، پیاسا پڑھے تو پیاس دور ہو جاتی، بھوک والا پڑھے تو بھوک دور ہو جاتی۔ تو آتی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے؟ آتی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے؟ تو ایمانی غیرت اور ایمانی وجود کو کون قائم کرے گا؟ اس کے لیے کیا کوئی نئی مخلوق آئے گی؟ نئے لوگ دنیا میں آگے، اور وہ آ کے دین کو زندہ کرے گا۔ اب آج رات عید کی رات ہے نا، آپ گلیوں بازاروں میں دیکھ لینا لوگ کیا کریں گے، کس طرح سے رات، جبکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات ذکر کی رات ہے، یہ رات اللہ کے آگے دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ لیکن کون اللہ کے آگے دعائیں مانگے؟ اپنے اپنے گھروں میں، ضروری بھی نہیں کہ ہم مسجدوں میں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سال بھر کی خیر مانگنا، اللہ سے اس کی رضا اور خوشنودی مانگنا، یہ آج کی رات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے ایک دوست کو خط لکھا، 5 راتوں کا سال بھر خیال رکھنا تو سال بھر عزت سے رہو گے۔ ایک 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان، شب برات جسے کہتے ہیں، ایک لیلۃ القدر، یہ جو ابھی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، 2، اور فرمایا 8، 9، 10 ذی الحجہ، ان کو کبھی ضائع مت کر، تو سال بھر عزت سے رہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق بنانا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے، بس ناظرہ پڑھ لیے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے سے قرآن کا درد پیدا کرتا، قرآن کی فکر پیدا کرتا، قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھنا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں قرآن رمضان سے، تراویح سے کیا ملا؟ کیا ہمارے اندر کوئی فکر پیدا ہوئی ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے اندر کوئی فکر پیدا ہوئی، ورنہ مسلمان عیاش آزاد، سارے کھل کے کھاتے، کسی بھی مسلک کا رمضان میں رج کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن تراویح 8 پڑھتے ہیں۔ ایک روایت بھی آج تک کسی نے نہیں لائی کہ کسی کے گھر افطاری ہو، دسترخوان لگاؤ اور 5 منٹ بعد، 6 منٹ بعد 5-4 بندے اٹھ جائیں، جناب آپ کیوں اٹھ گئے کھانا کھائیں؟ کہ جی بس رمضان میں کھانا کم ہو جاتا ہے۔ ہم اس روایت کے قائل ہیں کہ رمضان میں کم کھاؤ، ایسا کوئی بھی نہیں ملتا، کسی مسلک میں نہیں۔
لیکن تراویحیں 8 ہو جائیں گی تو صفیں توڑ کے ایسی بے شرمی کے ساتھ مسجد سے جائیں گے کہ شرم آتی ہے مجھے، شرم آتی ہے۔ وہاں تراویحیں ہیں جس میں لوگ نکلتے، شادی میں جائیں گے ولیمے میں نہیں اٹھیں گے، نماز جاری ہوگی امام صاحب بھی نہیں اٹھیں گے کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا کہیں، لیکن 8 تراویحیں پڑھ کے بڑی ڈہکائی سے باہر نکل جائیں گے کیونکہ شرم نہیں ہے۔ لیکن کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ دسترخوان سے اٹھ گیا ہو، ابھی دسترخوان لگا 5 منٹ نہیں ہوئے، بس تھوڑا سا شوربہ لے کے آدھی چپاتی کھائیے، 12 قسم کے کھانے جی کیوں آپ کیوں؟ بس جی رمضان میں کھانا کم ہو جاتا، یہ بھی کوئی روایت کبھی سنی ہے؟ بس نماز کم ہو جاتی۔ یہ جتنے شتونگڑے ہیں نا، شتونگڑے جتنے یہ شتونگڑے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، عبادت کم ہو گئی جی، تہجد نہیں تھی جی، تراویحیں اتنی تھی جی، یہ سارے شتونگڑے ان کا کام ہی ہے۔ اگر اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا تو امام مالک اعتراض کرتے، یار واقعی اسلام میں تو یہ کمی ہے۔ وہ امام مالک کے جو اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت میں بہت اونچے تھے، امام احمد بن حنبل کو اوپر نیچے کرتے۔ اگر ایمان کے اندر، دین کے اندر کوئی کانٹ چانٹ ہوتی تو صحابہ کرام اس دور کے لوگ کرتے، لیکن آج کی تہذیب تعلیم کے نام پڑھ کے آئے جی اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن پہ اعتراض کرو، تب دنیا مانے گی کہ بہت بڑا ڈاکٹر صاحب، بڑی ڈاکٹر صاحب کی بڑی تحقیق ہے، ڈاکٹر صاحب پہلا ڈاکٹر جس کو اللہ نے کہا سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پہلا ڈاکٹر تھا جو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا الا ابلیس، اس نے کہا میں باہر نہیں کرتا۔ یہ کوئی ڈاکٹری ہے؟ ڈاکٹری اس چیز کا نام ہے، اور جدید تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ تم اسلام پہ اعتراض کرو، قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کرو، تو اب دنیا مانے گی واقعی جی ان کی بڑی تحقیق، وہ پڑھا لکھا خاک پڑا ہے۔ تو اس لیے ان گمراہوں سے تو بچو، کم از کم اپنے دین کی فکر کرو، اپنی نمازیں ہم کہاں پہنچ چکے، ہمارا ایمان دین کہاں پہنچ چکے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فتنوں کے دور میں کھڑے ہونے والے لوگ؟ ہم تو گرے پڑے لوگ کہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم تو کسی کھاتے کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے عید کی نماز کو جب آؤ تو سوچو کہ ایک دن ایسا ہی میدان لگنا ہے جب حشر کا میدان ہوگا اور یوں لوگ جا رہے ہوں، اور عید والے دن جیسے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایسے اللہ جنتیوں کو نیا لباس پہنائے گا، اور جیسے خوش خوش لوگ عیدگاہ میں جا رہے ہیں ایسے لوگ میدان حشر کی طرف جائیں گے بڑی خوشی سے، اور کوئی غریب غربا جس کے کپڑے کمزور ہوں گے، ایسے بدبخت لوگ رسوا چہروں کے ساتھ حشر کی طرف، کوئی گھسٹتا ہوا، کوئی منہ کے بل، کوئی لڑکتا ہوا جا رہا ہوگا۔ اور پھر عید کی نماز کے بعد جب گھروں کی طرف نکلو تو سوچو اسی طرح اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جیسے عید کے بعد لوگ خوش خوش گھر جاتے، ایسے خوش قسمت جن کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں ایسے اڑ کے اعمال نامے آئیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں، بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں، اور بے ایمان چھپاتے ہوئے شرمندگی سے چہرہ جھکائے ہوئے جہنم کی طرف اور ایماندار جنت کی طرف۔ ایسے جب لوٹ کے گھروں کی طرف جاؤ تو سوچو ایک منظر وہ بھی ہونا ہے جب قیامت کے دن حشر لگے گا اور یوں مسلمان لوٹ کے اپنی جنتوں کی طرف جو قسمت والے ہوں گے جائیں گے۔ کون بدقسمت ہوگا کہ جو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا اور ڈالا جائے گا؟ تو اپنی اس چیز پر فکر کرنا، اپنے آپ کو اس چیز پر تیار کرنا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن حاضری، اس رب العالمین کو جواب دینا۔ اپنے اعمال بالغ ہو چکے ہیں، ہم ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، اور ابھی تک ہمارا مزاج ہی درست نہیں ہوا، ابھی تک ہمارے اندر آداب ہی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک ہمارے اندر شریعت کا احترام نہیں ہے، ابھی تک ہماری نمازیں، ہماری تکبیر اولیٰ صحیح نہیں ہے، ابھی تک ہمیں 4 بندوں میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنی پڑ جائے تو سب بننے کا طریقہ معلوم نہیں، تو یہ کیا مرنے کے بعد سارا کچھ صحیح ہوگا؟ اور پھر ہمارے لوگوں کے لیے بہانہ ہوتا ہے میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی عیب کی بات ہے یار، اگر کسی کو ایک انگلش کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہتے تھے کوئی تعلیم نہیں، اور یہاں سبحان اللہ نہیں آتی، فاتحہ نہیں آتی، قل اللہ نہیں آتی، تو بڑے شوق سے کہتے ہیں چونکہ پڑھا نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں پڑھا؟ پابندی تھی کوئی، پڑھنا تھا نا، یہ ہمارے پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے خود قرآن مجید کو پیچھے ڈالا تو آج ہمیں کافر ڈنڈا لے کے مارتے۔ دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لو کافروں نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہو، اور جس طرح چاہتے ہیں پیٹتے۔ ہندوستان کی مسجدوں میں رات کو داخل ہو جاتے ہیں
اور وہ پھر مسلمانوں کو جس طرح چاہتے ہیں مارتے ہیں۔ غریب مجبور کیا کرے، ان کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہ دور شاید اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی آ جائے تو پھر ہمارا بھی تو یہی حال ہوگا، ہمارا بھی تو یہ، جب ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، اللہ کے دین کی قدر اور عظمت اپنے اندر نہیں پیدا کی، تو پھر ہمارا بھی تو یہی حال ہوگا، ہم بھی تو اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ اس لیے کتاب اللہ کے درس کو، کتاب کے پیغام کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو پیچھا چھوڑو، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑو، رشتہ داروں کو گرانا چھوڑو۔ کسی کاروباری رشتہ دار کا کام سیدھا ہو گیا، اس کے لیے پھوکے مروانی چھوڑو، اس کا پیچھا کرنا چھوڑو، اپنی فکر، اپنی قبر اپنا۔ گھر گھر میں آگ لگی، ایک دوسرے کا پیچھا، ایک دوسرے کو دباؤ، رشتے توڑوانا، پریشانیاں کھڑی کرنا، دوسرے کو مارنا، پھر جا کے اس کا افسوس کرنا۔ بڑا افسوس ہے جی، آپ کا بچہ خود مارا، خود الٹ سیدھ کی، آنکھوں کے سامنے ترس کے مر گیا، روز پتہ بھی کرنے آتا ہے یہ کیا حال ہے۔ انہوں نے بتایا جی کل سے زیادہ تکلیف میں، اس کو اور سکون ہو گئی۔ آج رات کیسے گزری؟ کل سے بھی بس بیٹھ کے گزری، اس کو اور ٹھنڈک پڑ گئی، واقعی میرا کام کر گیا۔ وہ شیطان کا بچہ، اب تو اگلی صف میں نماز پڑھ، پچھلی صف میں نماز پڑھ، مسجد نبوی میں اعتکاف کر، کعبے کا طواف کر، تو جہاں مرضی چکر لگا، خدا کا قسم ہے تیری موت آئے گی تو تجھے پتہ چلے۔ اب ایڑیاں رگڑی جا رہی، اب معافی، بخش، اس طرح بخشش نہیں ہوتی، اس طرح بخشش نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس کسی کا قلم آ گیا، لکھنے کے لیے لیا تو بھول گئے، سفر کر کے ملک شام آ گئے، واپس دینے کے لیے قلم گئے کہ اس کا قلم تھا، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح تو اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس طرح پھر نمازوں میں زندگی نہیں آتی۔ جب دین کے اوپر لعن طعن ہو، ایک یہودی گھر بیچ رہا تھا 1000 درہم کا، ریٹ لگا رہا تھا 2000، تو پراپرٹی والے تو جانتے ہیں کس جگہ زمین، پلاٹ، مکان کی کیا تھی، تو اس یہودی کو ڈیلروں نے کہا کہ یہ اس کی 1000 قیمت ہے، تم 2000 لگاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ مکان 1000 کا ہے، لیکن میرا مکان عبداللہ بن مبارک کے مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 1000 مکان کی قیمت ہے، 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کا لے رہا ہوں، کہ کسی باخدا آدمی کا پڑوس چھوڑ رہا ہوں۔ 1000 مکان کی قیمت، 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت۔ یہ دور تھا۔ اب انجینئر جیسے لوگ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال ہے آج مسلمان، یہ حال ہے آج مسلمانوں کہ بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہمارے اکابر اسلاف بزرگ کو، پیران پیر رحمت اللہ کی تو قدر کرتے ہو، اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ارے میرے معاویہ کو غلط کہتے ہو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو صدیق اکبر کی بیٹی، پیغمبر کی بیوی، مومنوں کی ماں ہے، ان کو باغی کہتے ہو، سلطان بہو کا نام لیتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ سارے اولیاء مل جائیں، سارے اولیاء مل جائیں، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی قدر فہم نصیب کر، یہ آزاد خیالی چھوڑو، اپنی فکر، اپنے پیچھے لگو، اپنی قبر سیدھی کرو، اپنی نمازیں درست کرو، 5 وقت نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کو قضا کرو، ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھو، عصر کی عصر سے پہلے پڑھو، فجر کی فجر سے پہلے 2 فرض قضا کرو، اپنا پیچھا کرو، تاکہ ہم گمراہ ہونے سے بچیں، ہم اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے۔ اپنے اموال کو غریبوں پر خرچ کرو، کہ دبا دبا کے رکھنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، صرف نماز ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام یاد رکھیں، وہ بھی ہم نے کر دیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ عید کا ٹائم میں نے پچھلے جمعے 7:10 بتایا تھا، لیکن انشاءاللہ 7:30 بجے عید کی نماز پڑھیں گے اگر اللہ نے خیر کی۔ آپ بر وقت تشریف لے آئے گی انشاءاللہ، وقت ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ہے نا۔ محمد و صلی علی رسولہ کریم۔